العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ: وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. اور اسی کا اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو حکم دیا، اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالی نے سب کو پیدا کیا. یعنی ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. ملت ابراہیمی جو ہے، ملت ابراہیمی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اللہ تعالی کے لیے دین کو. تو شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ، اسی کا حکم دیا اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو. ایک بات کہ اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا، اور دوسری بات کہ اللہ تعالی نے لوگوں کو اسی لیے پیدا بھی کیا. اللہ تعالی نے عبادت ہی کے لیے اور عبادت میں اخلاص ہی کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اسی کا حکم دیا. اللہ تعالی نے اسی کے لیے پیدا کیا. اس کی دلیل ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56، کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں. تو گویا کہ پیدا اسی کے لیے اللہ تعالی نے پوری کائنات کو بنایا اور اسی کا حکم دیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 21. لوگوں تم سب عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. تو گویا کہ شیخ رحمہ اللہ کا یہ فرمانا خلقہم لہا وامرہم بہا، اللہ تعالی نے لوگوں کو اسی کے لیے پیدا کیا اور اسی کا اللہ تعالی نے لوگوں کو حکم دیا. تو اللہ تعالی تو شیخ رحم اللہ نے دو چیزوں کو جمع کیا.
وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ ایک، اور دوسرا ہے وَخَلَقَهُمْ لَهَا. تو یہ جو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہے، یہ گویا کہ مقصد تخلیق بیان کیا اللہ تعالی نے پوری کائنات کی. پوری کائنات کا جو مقصد تخلیق ہے، پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، اس کو اللہ تعالی نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرنے والے ہیں. پیدا کرنا اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت میں سے عظیم ترین صفت ہے. صفات ربوبیت میں سے عظیم ترین صفت اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرتے ہیں. اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو دماغ دیا. ان کو دماغ دیا اور ان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو یعنی جنوں اور انسانوں کو مکلف بنایا صرف اپنی عبادت کا، اور اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا انہیں پیغام دیا. اللہ تعالی نے عبادت کے حکم کے ساتھ ان دونوں کو خاص کیا، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو دماغ دیا ہے، اور اللہ تعالی نے انہیں ایسی تمیز دی ہے کہ وہ نقصان اور نفع کے درمیان فرق کریں، اور وہ پہچانے حق اور باطل کو. جبکہ دیگر چیزیں جو ہے کائنات کی، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے انہی کے مصالح اور انہی کے منافع کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. سورۃ جاثیہ آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا ان ساری چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ساری کی ساری اسی سے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو مسخر کیا، آپ کے مسخر کیا، تابع بنایا. ان چیزوں کو، پوری کائنات کو اگر ہم کہیں تو اس میں مبالغہ نہیں کہ پوری کائنات کو اگر اللہ تعالی نے بنی آدم کے تابع بنایا تو یہ تابع بنایا جو ہے یہ کسی مقصد کے تحت ہے، یہ فضول میں نہیں ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ پوری کائنات کو بنی آدم کے تابع کیوں کیا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات سے مدد لیں اس چیز کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو گویا کہ پوری کائنات کو تابع بنایا تاکہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ کیا کرے، یہ ممد ثابت ہو، مددگار ثابت ہو جن اور انسان کو کے لیے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن ایک عالم ہے، جن ایک عالم ہے، انسان ایک عالم ہے، حیوانات ایک عالم ہے. علماء کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر 17,000 عالم ہیں. مکھی ایک عالم ہے، مچھر ایک عالم ہے، اسی طرح سے دیگر حیوانات وہ بھی مختلف ہیں. تو اسی طرح سے کہتے ہیں علماء کہ 17,000 عالم ہے پوری کائنات کے اندر. تو جن بھی ایک عالم ہے. یہ ان عوالم میں سے ہے جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جو دکھتے نہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، انہ یراکم هو وقبیلہ، بے شک کی جن اور اس کا قبیلہ، اس کا خاندان تم کو دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں اسی طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دی ہیں، یہ غیبی چیز ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن عبادت کے وہ مکلف ہیں، عبادت کے وہ مکلف ہیں، اور ان کو بھی شرک اور معصیت سے ممانعت کی گئی ہے، ہو بہو بنی آدم کی طرح۔ جیسے بنو آدم کو شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، عبادت کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا انہیں، اور معصیت سے ان کو روکا، اسی طرح سے جن بھی ہو بہو مکلف ہیں۔ صرف خلقت میں بنو آدم سے مختلف ہیں، کیونکہ جن جو ہے یہ آگ سے بنایا گیا ہے، جبکہ بنی آدم جو ہے یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ رہا اوامر اور نواہی کے اعتبار سے، تو اوامر اور نواہی کے اعتبار سے یہ برابر بنو آدم کی طرح ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے ممانعت کی گئی ہے۔ تو یہ غیبی عوالم میں سے ایک عالم ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ موجود ہیں۔ اور انسان انس کہتے ہیں بنو آدم کو، ان کو انس اس لیے نام رکھا گیا کہ یہ ایک دوسرے سے انس رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ الفت رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے انسان کہا گیا ہے۔ اور جن کو جن اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے چھپے رہتے ہیں، یہ اجتنان سے ماخوذ ہیں، اور اجتنان کہتے ہیں اختفاء کو، اختفاء کہتے ہیں چھپنے کو، اسی سے کہتے ہیں الجنین۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کی پیٹ میں ہو۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو تب تک ہم جنین کہیں گے جب تک وہ پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوئے پھر ہم اس کو ولد کہیں گے، بچہ کہیں گے، تب تک جو ہے اس کو ہم جنین کہیں گے، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں جنہ اللیل، کہ فلاں چیز نے رات کو فلاں چیز کو رات نے ڈھانک لیا۔ اسی طرح سے مجن کہتے ہیں اس کھود کو جو تیروں سے بچنے کے لیے غازی پہنتا ہے۔ تو اجتنان اور جنان جو ہے وہ ہم جو ہے پوشیدہ چیز کو کہیں گے، چھپی ہوئی چیز کو کہیں گے۔ تو جن جو ہے جن بھی ہم سے جو کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اسے وہ غیبی عالم ہے اور وہ موجود ہیں۔ جن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جن نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی تکذیب کی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور اس نے مسلمانوں کے اجماع کی تکذیب کی۔ اللہ کا تکذیب کرنے والا، اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والا اور مسلمانوں کے اجماع کا تکذیب کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کا ذکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نفع پہنچائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نقصان دے سکیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر کے عزت دار بنے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر کے پھر جو ہے وہ کیا ہے وہ کثرت جو ہے کا دعویٰ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کو کسی کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی کے نفع اور نقصان کا محتاج ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کسی کی عزت اور کسی کی بے عزتی سے خوفزدہ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی کمی یا کسی کی زیادتی سے فخر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس
هو الغنی. یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی، اللہ رب العالمین جو ہے وہ بے نیاز ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی ضرورت سے، اپنی کسی مقصد سے، اپنی کسی جو ہے کیا ہے غایت سے، یا اپنے لیے اس لیے کہ یہ جو ہے کیا ہے مجھ کو بڑا بنایا، یا میں کیا ہے ان کے ذریعے سے پیدا کرنے کے بعد عزت دار بنوں، اس لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو پیدا کیا تاکہ یہ اللہ کو روزی دیں، اللہ کو کما کے دیں. ایسا بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے اور بہت ہی مضبوط قوت والا ہے. سورۃ الذاریات آیت نمبر 57. تو اللہ رب العالمین کسی بھی طرح مخلوق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کے لیے پیدا کیا، اور وہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی محتاج ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کو عزت کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو عبادت کرنے کی مصلحت جو ہے وہ انہی کو فائدہ دے گی، وہ انہی کے لیے ہے. اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے نقصانات جو ہیں ان کا بھی خمیازہ انہی کو بھگتنا پڑے گا. رہا اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین کو نہ تو کسی اطاعت کرنے والے کی اطاعت فائدہ دے گی، اور نہ کسی معصیت کرنے والے کی معصیت جو ہے وہ نقصان دے گی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا. ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو سارے کے سارے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو سارے زمین کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے کفر کریں، فإن اللہ لغنی حمید، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 8. تو یعنی اللہ رب العالمین کو کسی کی معصیت جو ہے وہ نقصان نہیں دے گی، اور نہ کسی کی اطاعت جو ہے وہ فائدہ دے گی، بلکہ معصیت اور اطاعت کا جو نقصان یا نفع جو لوٹنے والا ہے وہ مخلوق کے طرف ہی لوٹنے والا ہے. اگر مخلوق اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے تو نفع اٹھائیں گے، اور اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں تو وہ جو ہے اس نافرمانی سے نقصان حاصل کریں گے. شیخ فرماتے ہیں وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ، وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. تو عبادت کا معنی بیان کرتے ہیں شیخ، فرماتے ہیں وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ، یعبدون کا معنی یوحدون، یعنی وہ توحید بیان کرتے ہیں. یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ توحید بیان کرتے ہیں. یعنی وہ مجھ کو عبادت میں اکیلا جانتے ہیں. یوحدون یعنی وہ عبادت میں مجھے اکیلا جانتے ہیں. تو عبادت اور توحید ایک معنی میں ہے. جو معنی عبادت کا ہے وہی معنی توحید کا ہے، اور جو معنی توحید کا ہے وہ عبادت کا ہے. توحید کی تفسیر عبادت سے ہوتی ہے اور عبادت کی تفسیر توحید سے ہوتی ہے. ان دونوں کا معنی ایک ہے. یعنی اگر ہم کہیں گے وحد یوحد التوحید، یعنی یکتائی بیان کرنا، تو یکتائی کا معنی ہوگا عبادت میں یکتا جاننا اللہ رب العالمین کو. یکتائی کا معنی ہوگا اللہ رب العالمین کو یکتا جاننا عبادت میں، یعنی عبادت میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے.
اور اگر ہم عبد یعبدو عبدن فهو عابد اس کے معنی کریں تو معنی ہوگا عبادت کرنا، اور عبادت جو ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ تو گویا کہ عبادت توحید ہے اور توحید عبادت ہے۔ توحید کی تفسیر عبادت سے کی جاتی ہے اور عبادت کی تفسیر توحید سے کی جاتی ہے، ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ اس میں ان لوگوں پہ تردید ہے، ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ تفسیر کی توحید کرتے ہیں، جو لوگ توحید کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توحید کہتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْمُدَبِّرُ۔ اگر ان سے پوچھے توحید کیا ہے تو وہ کہیں گے توحید یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ توحید کا جواب یہ دیتا ہے، یعنی اس سے پوچھے توحید کیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ محیی ہے، اللہ تعالیٰ ممیت ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ تو یہ وہ توحید نہیں جس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ محیی ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے، اس شخص نے توحید کا اقرار نہیں کیا، یہ توحید ہے ہی نہیں، اور نہ اس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو جو بنایا وہ توحید عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اس لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، گرچہ وہ توحید ربوبیت میں ہے لیکن توحید الوہیت اس میں نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نہیں بنایا کہ کائنات کہیں کہ رازق جو ہے وہ اللہ ہے، مالک جو ہے وہ اللہ ہے، زندہ کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت میں تو ہے، لیکن اگر صرف اسی کا اقرار کرتا ہے کوئی شخص اور اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا نہیں جانتا تو اس شخص کی توحید نہیں کہلائے گی، یہ شخص موحد نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس توحید کے لیے، جس عبادت کے لیے پیدا کیا وہ ہے توحید الوہیت، وہ ہے توحید عبادت۔ اب اگر کوئی شخص توحید ربوبیہ کا تو اقرار کرتا ہے صرف، اور توحید الوہیت کو نہیں مانتا، توحید عبادت کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا نہیں جانتا، تو یہ شخص جو ہے موحد نہیں کہلائے گا، یہ شخص جنتیوں میں سے نہیں ہوگا بلکہ یہ شخص جہنمیوں میں سے ہوگا، کیونکہ اس نے اس توحید کو ادا کیا ہی نہیں، اس نے وہ توحید مانی ہی نہیں جس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اور وہ ہے توحید الوہیت، توحید عبادت۔ تو گو کہ یوحدون کے معنی یعبدون کے معنی یوحدون، تو عبادت کو توحید کہتے ہیں اور توحید کو عبادت کہتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی تعریف کرتا ہے توحید کی کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجد ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، تو اس شخص نے توحید نہیں مانی جب تک کہ یہ شخص کیا ہے، یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین عبادت میں اکیلا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ نہیں کہ کوئی اللہ کے بغیر خالق نہیں، کوئی اللہ کے بغیر مالک نہیں، کوئی اللہ کے بغیر رازق نہیں، کوئی اللہ کے بغیر موجود نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر باطل ہے۔ صحیح تفسیر کیا ہے لا الہ الا اللہ کی؟ صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کائنات کے اندر عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، عبادت میں اللہ کے کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی بادشاہ، اللہ رب العالمین عبادت میں لا شریک ہے۔ رہا ربوبیت میں، تو ربوبیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہے نرم دل تھے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گویا کہ صفت رحم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہے اور صفت رحم اللہ رب العالمین کے اندر بھی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا کی رحمت جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے, وہ کامل ہے, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحم ہے وہ کیا ہے, وہ ناقص ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے, لیکن آپ کے انتقال کے بعد آپ کو یہ طاقت نہیں رہی. جبکہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت جو ہے وہ وسیع ہے, وہ شروع سے لے کے آخر تک برابر موجود رہے گی. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ اعظم واعظم ما امر اللہ به التوحید, کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا حکم, کائنات کا سب سے بڑا حکم, کائنات کا پوری کائنات کا سب سے جو بڑا حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہے توحید. اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت سارے ہیں, لیکن ان احکامات میں سب سے بڑا جو حکم ہے وہ ہے توحید کا حکم. وہ توحید کا حکم ہے, کیونکہ توحید سب سے بڑی چیز ہے کائنات کے اندر. سب سے بڑا امر اللہ رب العالمین نے جو دیا وہ توحید کا حکم ہے. یہ بقیہ جو احکام ہیں, بقیہ جو اوامر ہیں توحید کے علاوہ وہ توحید کے تابع ہیں, یعنی وہ چیزیں توحید کے بعد ہوں گی. توحید پہلی چیز ہے. سارے کے سارے اوامر وہ اللہ رب العالمین کی توحید کے امر کے بعد ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ سب سے بڑا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا وہ توحید ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سورۃ النساء آیت نمبر 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس آیت مبارکہ کو علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ آیت الحقوق العشرہ ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر 10 حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی بیان فرمایا اور کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے, چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, چاہے اہل کتاب ہو, چاہے کوئی اور ہو, اپنا ہو, پرایا ہو. یہ سارے کے سارے احکام اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جمع فرمائے. علماء کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ حقوق اس آیت سے باہر نہیں نکلتے. گویا کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو اپناتا ہے تو اس شخص نے پوری کائنات کے حقوق کو ادا کیا. اور حقوق یا پھر خالق کے ہیں یا پھر مخلوق کے ہیں. اگر خالق کے ہیں تو خالق کا جو حکم ہے, خالق کا جو حق ہے وہ ہے عبادت, اور مخلوق کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے, اس کے بعد اقربا کا ذکر ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 36 سورۃ النساء کی, یہ آیت الحقوق العشرہ ہے. اس میں جو ذکر ہے جو بتانا چاہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وہ کیا ہے کہ اس میں 10 حقوق کا ذکر ہے, لیکن ان حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ کیا ہے اچھا سلوک کرو. یہ جو ہے کیا ہے دوسرا حق ہے. آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, اور ساتھ میں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, شریک مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو. یعنی عبادت میں اللہ کو ایک جانو اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیونکہ اگر شخص عبادت کرتا ہے اللہ کی لیکن پھر وہ شرک بھی کرتا ہے تو اس کی وہ عبادت جو ہے وہ ضائع ہے, اس کی وہ عبادت رائگاں ہے, اس کی وہ عبادت کسی کام کی نہیں. شرک چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, جو بھی شرک ہو, شرک اصغر ہو, شرک اکبر ہو, اگر عبادت میں وہ شامل ہوا تو عبادت رائگاں گئی, عبادت غارت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کا حکم دیا وہاں عبادت کے منافی شرک سے منع فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ دوسرا حق ہے.
اس کے بعد فرمایا وذی القربا کی قرابت داروں کے ساتھ جو ہے کیا ہے اچھا سلوک کرو. ذوی القربا وہ لوگ ہیں جو نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نسبی قرابت کے اعتبار سے جمع کرتے ہیں، چاہے ماں کی طرف سے ہو چاہے باپ کی طرف سے ہوں. مثلا آبا ہیں، اجداد ہیں، چچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، اور اسی طرح سے خالائیں ہیں، اور اسی طرح سے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا پھر بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے چچا بھائی ہیں، یا پھوپھیاں ہیں، یا پھوپھیوں کے بچے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ قرابت دار ہیں، ان کو قرابت کا حق ہے. اور اس کے بعد فرمایا والیتاما، یتاما کہ یتاما کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یعنی یتاما جو ہے یہ ایتام مسلمانوں کے جو یتیم لوگ ہیں وہ، اور یتیم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا والد مر جائے بچپن میں، بلوغت سے پہلے جس کا باپ مر جائے اس کو کہیں گے ہم یتیم. اب وہ محتاج ہوتا ہے ایسے شخص کا جو اس کو باپ کی جگہ ہو اور جو اس کو اسی طرح دیکھ بھال کرے جیسے باپ کرتا تھا، چاہے اس پہ خرچ کرے، چاہے اس کی جو ہے ضروریات پورا کرے، اس کے نقصانات، اس کو پہنچنے والی مضرت ان سے جو ہے اس کو بچائے. کیونکہ اس کا جو ہے باپ نہیں ہے تو اب یہ اس کی حمایت کرتا ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، تو اس کو جو ہے ہم کہیں گے یتیم. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کا آغاز جو فرمایا وہ فرمایا اعبد اللہ سے. سب سے پہلے تم اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ رب العالمین نے وعبد اللہ ہی پر اقتصار نہیں کیا، کیونکہ عبادت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے شرک کے ساتھ، اور شرک کے ہوتے ہوئے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت تب کہیں گے اس کو ہم جب یہ صرف اللہ کے لیے ہو. اور اگر شرک ساتھ ساتھ کرتا ہے آدمی تو یہ عبادت کیا ہے؟ یہ تھکاوٹ ہے، یہ انسان کو تھکاوٹ ہے، اس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو شیخ رحم اللہ کا یہ فرمانا کہ اعظم ما امر اللہ به التوحید، کہ سب سے بڑا حکم جو ہے اللہ نے جو جس کا حکم دیا وہ توحید ہے. تو اس آیت حقوق العشرہ کا آغاز فرمایا اللہ رب العالمین نے توحید سے. اس کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے توحید سے، اللہ رب العالمین کو عبادت میں ایک جاننے سے، اور پھر بقیہ حقوق کا ذکر فرمایا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورۃ اسراء آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. اس کے بعد بقیہ حقوق ذکر فرمائے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کا بھی آغاز فرمایا توحید سے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا وہ ہے توحید. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، سورۃ انعام آیت نمبر 151. تو یہاں بھی آغاز جو فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا آؤ میں تم پر تلاوت کروں ان چیزوں کو، میں بیان کروں تم پر ان چیزوں کو جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العالمین نے جس سے منع کیا وہ شرک ہے. کیونکہ اس آیت کا آغاز جو ہے وہ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا سے. اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، آخر تک. اس میں بھی کئی حقوق کا ذکر ہے، لیکن ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شریک کی ممانعت ہے. تو یہ گویا کہ دلیل ہے اس بات کی کہ سب سے بڑی ممانعت، سب سے بڑی نہیں جس نہیں سے اللہ تعالیٰ نے روکا بندوں کو وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو جب سب سے بڑا حکم جو اللہ نے دیا وہ توحید کا دیا، تو اس لیے واجب ہے انسان پر کہ وہ سب سے پہلے عقیدہ سیکھے، سب سے پہلے عقیدہ کی تعلیم حاصل کرے. ہر چیز سے پہلے ضرورت ہے انسان کو کہ وہ عقیدہ سیکھے، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے. واجب ہے طالب علم پر، واجب ہے مسلمان پر کہ وہ کیا کرے، وہ سب سے پہلے عقیدہ سیکھے اور سکھلائے.
ہمیشہ اس کو پڑھے اور پڑھائے، ہمیشہ اس کو خود بیان کرے لوگوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی، کیونکہ یہ سب سے بڑا حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی کیا ہے توحید کو مؤخر کرے، آدمی توحید پہ توجہ نہ دے، بلکہ کہے کہ نہیں آج اگر ہم توحید کا مسئلہ اجاگر کریں گے تو کیا ہوگا، فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو ایسا نہ کہے، کیونکہ بہت سے ایسے دعات ہیں، بہت سے ایسے مبلغین ہیں، بہت سے ایسے تبلیغ کرنے والے لوگ موجود ہیں جو توحید کی تعلیم، توحید اور عقیدہ کی تعلیم سے بے رغبت ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں توحید کی تعلیم نہیں، توحید میں اختلافات ہوتے ہیں، عقیدہ میں اختلافات ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل ان پر آزمائش ہے، اللہ رب العالمین حفاظت کرے۔ اور پھر اگر ہم غور کریں گے تو توحید اور عقیدے میں خلل کرنا، اس کو مؤخر کرنا، یہ دین میں خلل اندازی ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ توحید پر جو ہے وہ توجہ دی جائے۔ اور پھر یہ کہ کیا توحید یہ تو نہیں کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، نہیں، بلکہ توحید کیا ہے؟ توحید ہے ہوا افراد اللہ بالعبادہ۔ توحید کی تعریف ہے ہوا توحید اللہ، افراد اللہ بالعبادہ، افراد اللہ، افراد اللہ بالعبادہ، افراد کہتے ہیں ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا بالعبادہ، عبادت میں۔ یہاں بالعبادہ جو ہے فی العبادہ ہے، با جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے۔ توحید وہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا ہے، گویا کہ توحید کی تعریف یہ ہے افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا۔ توحید یہ نہیں کہ الاقرار بان اللہ هو الخالق الرازق المحیی الممیت المدبر، کیونکہ یہ فطرت کے اندر موجود ہے۔ یعنی آپ غیر مسلم سے بھی سوال کریں کہ آپ کا کھانا وغیرہ کیسا ہے تو کہے گا اوپر والا دیتا ہے۔ یہ عقل میں، یہ فطرت میں موجود ہے یہ توحید۔ دنیا کے اندر کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں ہوگا جو یہ اعتقاد رکھتا ہوگا کہ کوئی اللہ کے بغیر آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ پوری کائنات کے اندر ایسا کوئی نہیں، چاہے کفار و ملحدین میں سے ہو، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ زخرف آیت نمبر 87۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام تاکید بانون تاکید، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ گویا کہ یہ فطرت کے اندر موجود ہے۔ یہ توحید ربوبیت یا توحید خلق یا توحید ملک یا توحید رزق، یہ فطرت کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں جو چلتا ہے پھرتا ہے اور پھر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خالق اللہ کے بغیر کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، سورۃ الطور آیت نمبر 35 اور 36۔ تو توحید ربوبیت یہ فطرت کے اندر موجود ہے، یہ عقل کے اندر موجود ہے، اور یہ کافی نہیں ہے توحید عبادہ کے بغیر۔ اور توحید عبادہ جو ہے وہ ہے افراد اللہ بالعبادہ، عبادت میں اللہ تعالی کو ایک جاننا۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا درس تھا، اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ اس کے بعد ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔